قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا، یہ خود تاکید ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لام تاکید یہاں پر بھی بیان کی گئی، بار بار یہ تاکید کو بیان کر دیا گیا کہ ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے. یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی. اور ساری مخلوق، انسان جن کیوں نہ ہو، یہ سارے بھی مل کر اگر کچھ کرنے لگ جائیں تو ایک حرف کی بھی تبدیلی کچھ نہیں ہوگی، کوئی لفظ کی تبدیلی نہیں کر پائے گا. اور اللہ نے ایسا اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے. تو یہ قرآن کی یہ شان ہے، نہ اس کی مثل کوئی کلام ایسا لا سکا، ایک سورت بھی نہ بنا سکا، ایک آیت بھی نہ بنا سکا، اور پھر یہ ہے کہ نہ اس میں کسی طرح کی وہ تبدیلی کر سکا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ ہرگز کامیاب نہ ہو سکا. اور تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہوئے بھی کہ قصدن لوگوں نے کرنا چاہا. اور اس کا مطلب کیا ہے ناظرین کرام کہ یہ کلام محفوظ ہے، کتاب محفوظ ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی چھاپ کر بھی آ جائے، برعکس چھاپ دے، 21واں پارہ پہلے لگا دے، 9واں پارہ بعد میں لگا دے، یہ پارہ ادھر لگا دے، 8واں پارہ بعد میں لگا دے، تو اس کو امت قبول ہی نہیں کرے گی. مراد اس کے یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ حرکت کر کے آئے اور کہے کہ یہ دیکھو میں نے تبدیلی کر دی. تو یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ تحریف نہیں ہے. یعنی یہ امت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن پاک ڈال دیا. الحمدللہ حافظ قرآن ہے اس امت کے اندر، اور یہ خاصہ ہے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.